السلام علیکم معزز ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا فرقہ جوائن کرنا چاہیے، کون سا فرقہ نہیں جوائن کرنا چاہیے، کون سا فرقہ غلط ہے، کون سا فرقہ صحیح ہے۔ تو آج ڈاکٹر ذاکر نے کھل کر بتا دیا ہے کہ کون سا فرقہ صحیح ہے، کس کو جوائن کرنا چاہیے۔ تو آگے اس پر بات کرتے ہیں۔ کو اسلام یا مسلمان یا مذہب ہمارا پریکٹس میں لوگوں سے مل کے کیا تاثر بنا آپ کا؟ جہاں تک کہ پاکستان آنے کے بعد جو میرے ذہن میں تصور تھا وہ صحیح تھا کہ پاکستان یا پیشن ہے، جذبہ ہے، اور یہاں دیکھا تو جذبہ اور ہی نظر آیا، جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ۔ تو یہ ہمارا کام ہے، لیڈروں کا کام ہے کہ جذبے کو کس طریقے سے چینلائز کرے۔ اگر آپ اس جذبے کو صحیح طریقے سے چینلائز کرے تو الحمدللہ اٹس این ایسٹ۔ اگر چینلائز صحیح طریقے سے نہیں کرے تو اٹ کین بی اے پرابلم۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ نوجوانوں میں اور پاکستانیوں میں الحمدللہ جو جذبہ ہے، جو دین کا جذبہ ہے خصوصاً، وہ انتہا ہے ماشاءاللہ۔ خالی انہیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایک ہو جائے، مسلمان آپس میں نہ بٹے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے۔ تو مسلمان اگر ایک ہو جائیں گے، اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث ہے، اگر ان نوجوانوں کو صحیح دشا ملی، صحیح راستہ اگر ملے صحیح گا، سمت ملی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اٹ ول بی اے فارمیڈیبل فورس، اٹ ول بی اے پاور ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے چھیڑ دی، اور یہی مسئلہ ہے۔ نوجوانوں سے مجھے مکالمہ کرنے کا موقع ملتا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سیمینارز میں، تو مذہب پہ بات کرتے ہوئے وہ مختلف فرقہ واریت سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ یکسوئی یا جو آسان ہمیں دین فطرت کہا جاتا ہے، وہ اتنے زیادہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ ذمہ دار وہ اپنے مبلغ کو قرار دیتے ہیں کہ فلاں کے ہاں یہ طریقہ درست ہے نماز کا، فلاں کے ہاں یہ حرام ہے، فلاں کے ہاں یہ حلال ہے۔ یہ اتنے زیادہ فرقے کیوں ہیں، اور اس کا اب اس دور میں حل کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا تو میکسیمم جتنے یہ پرابلم دور ہو جائیں گے۔ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے نہیں۔ عربی کے علاوہ قرآن کو اردو میں پڑھیے، پنجابی اگر آپ کو آتی پنجابی میں پڑھیے، انگریزی آتی انگریزی میں پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تو کوئی بھی آپ کو پھر بیوقوف نہیں بنے گا۔ ہم کیونکہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے، اور یہ ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ اسلام میں کچھ چیز فرض ہے، کچھ حرام ہے، کچھ فرض ہے اور کچھ حرام ہے، اور کچھ چیز افضلیت ہے، مباح میں دا واسٹ ہے۔ تو جو چیز حرام، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں ایک ہی فرقہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فرقے کا بتایا ہے۔ وہ فرقہ کون سا ہے؟ جب ہم قرآن و حدیث کو پکڑیں گے، بس صرف یہی فرقہ ہے، باقی سب فرقے ہی فیک ہے، اور یہ ختم ہو جائے گے۔ آگے اس پر بات کرتے ہیں۔ حرام اور حلال کا جو سوال آتا ہے اس میں بہت کم فرق ہے۔ جو فرق ہے وہ افضلیت میں، اور افضلیت میں فرق ہونے کی وجہ سے ہم جھگڑتے، فتنہ پیدا کرتے، یہ گناہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے فتنہ مرڈر سے خراب ہے۔ تو ہم کیا کرتے، مثال کے طور پہ حجر اسود کو جب ہم جاتے مکہ، کعبہ جاتے، کعبہ شریف میں جب جاتے ہیں تو حجر اسود کو بلیک سٹون کو چومنا سننا ہے، فرض نہیں ہے۔ سننا ہے، اچھی بات ہے، افضل ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ لیکن چومنے کے لیے جو دھکا کرتے، ایک دوسرے کو مارتے، رش ہوتا ہے جو دھکا مارتے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے، یہ حرام ہے۔ تو ہم کیا کر رہے، ایک سننا کو کرنے کے لیے حرام چیز کر رہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ تو یہاں بھی جو ڈفرینسز ہے کہ ہم نماز کے اندر ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے، نیچے باندھنا، رفعتین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں تحقیق کرو، آپ کو جو لگتا ہے اسے فالو کرو، لیکن اس سے ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ اوپر باندھیں تو نماز نہیں ہوگی، ہاتھ نیچے باندھیں تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز ہو جائے، نماز تو ہو جائے گی ساروں مذہب کے حساب سے، تو اس پہ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا صحیح ہے، آپ دلیل پیش کرو۔ ان کو لگتا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، دے کین بی این انٹلیکچوئل ڈسکشن، نو پرابلم۔ آپ سمجھیں نا، آپ تحقیق کرو، لیکن کیونکہ دونوں جتنے بھی چاروں مذاہب کے حساب سے نماز تو ہو جاتی ہے، تو اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، کہنا چاہیے میں بھی صحیح ہوں، میں بھی صحیح، یہ میں ہی صحیح ہوں میں ذرا پرابلم ہے۔ میں بھی صحیح ہوں اگر بولیں گے، میں بھی صحیح،
میں بھی صحیح ہوں مطلب آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. یہ جو نفسیاتی برتری کی آپ نے بات کی، اس میں ایک اور اسکالر کا میں بیان سنا تھا جو فرما رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے دنیا کے بدلتے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں دین اسلام کے مبلغین کو یا ان کے ماننے والوں کو یہ جو خیال تھا کہ نفسیاتی برتری ہے ہمیں اپنے مذہب، اس سے ہٹ کے جو چیلنجز ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. ہاؤ اینڈ از دیٹ اسٹیٹمنٹ ٹرو؟ اللہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، دی اونلی ریلیجن سائٹ آف اللہ از اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اسلام. تو اس کو تو ہم کبھی بھی چھوڑ ہی نہیں سکتے. اگر یہ کوئی بولتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے کہ اسلام ہی صحیح ہے، بالکل غلط ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں تھا آپس کے مسلمان کے مسلک کے درمیان. لیکن جہاں تک کہ اسلام اور دیگر مذاہب کا سوال ہے، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ یہ صحیح کہتا ہے وہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اگر کوئی دوسرا مذہب کوئی اختیار کرتا ہے اسلام کے علاوہ، آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے. تو اس میں تو دو رائے ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ساری معروضات آپ نے سن لی ہوگی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے آپ کے لیے ایک ہی فرقہ ہے، ایک ہی دین ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ جب ہم قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، بس ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے، ہمارا ایک ہی فرقہ ہو جائے گا، باقی سب فرقے ختم ہو جائے گے. کیونکہ پاکستان میں بہت ہی فرقہ واریت کا بازار گرم ہے. کیونکہ جب ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے بندے کو مارتا ہے، مارنے والا کھلاتا ہے کہ میں غازی ہوں، جو مر جاتا ہے وہ کھلاتا ہے کہ میں شہید ہوں. جب وہ مارتا ہے تو وہ غازی کھلاتا ہے، جو مر جاتا ہے وہ شہید کھلاتا ہے. تو اس قسم کا بہت بڑا ہی فتنہ فساد مچا ہوا ہے جو پاکستان کے مسائل کا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک ہی نشانی ہے، جب ہم قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صرف آپ قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. جب ہم ان کو پکڑیں گے تو سب کچھ ہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے اور ہماری طاقت بھی مضبوط ہو جائے گی. ہمیں اسلام میں بہت ہی ترقی ملے گی. اسلام غالب بھی آ جائے گا، پہلے سے بھی غالب ہے. پھر اس طرح کی قوت بنے گی، ہم سب پر بھی غالب آ جائیں گے. تو ان کو فرقوں کو ختم کرنے کے لیے بس صرف یہی نشانی ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتا دیے. تو اسی بنا پر یار کائنڈلی چینل پر نہ آئے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ریکویسٹ ہے چھوٹی سی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.